اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، تیرے گناہ اگر اتنے ہو گئے ہیں کہ زمین سے آسمان تک کا خلا بھر گیا ہے، ثم استغفرتنی، اس کے باوجود تم میرے پاس آ کے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، میں ان سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے، اگر پوری روئے زمین پہ تیرے گناہ ہو جائیں اور زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم اس حالت میں مجھے ملو کہ تم نے شرک نہ کیا ہو، یاد رکھنا لأتیتک بقرابها مغفرہ، تیرے جتنے گناہ ہوں گے میں اپنی رحمت لاؤں گا اور ان گناہوں کو معاف کر دوں گا، صرف معاف نہیں کروں گا، آیت کی روشنی میں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ فرمایا تھا، للہ اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، ایک شخص سفر میں ہو، اس کی سواری پہ کھانا پینا بھی ہو اور وہ سواری گم ہو جائے، اور سواری کے گم ہونے پہ فأیس منها، مایوس ہو جائے، فأتى شجرة، ایک درخت کے نیچے آ جائے، فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، اس درخت کے نیچے آ کے مایوس ہو کے لیٹ جائے، فبينما هو كذلك اذ هو بها قائمة عنده، ابھی اسی حالت میں ہو کہ اچانک کھانے پینے کے ساتھ اس کی سواری آ جائے، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح، خوشی کا عالم یہ ہے کہ اس سے خوشی کنٹرول نہیں ہوتی، اور وہ شدت فرحت اور راحت میں یہ کہہ دے اللہ انت عبدی وانا ربک، صحیح الجامع کی روایت ہے، وہ خوشی میں کہہ دے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، اور اس کو خوشی میں پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جس طرح یہ خوشی کا عالم آپ کے سامنے پیش کیا گیا، توبہ سے اللہ رب العزت کو اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کے بارے میں خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ واپس پلٹ کے میرے پاس آ گیا۔ Islamic Research Center